امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے بھی بڑے اہم ہیں کہ ان کے علوم و حکمت کو آڑ بنا کے ایک ٹولے نے پوری فقہ بنا لی ان کی طرف منسوب کر کے۔ تو جب اتنی بڑی شخصیت ہمارے عقیدے کی ترجمان ہے تو پھر یہ ہے اہل سنت و جماعت کی فتح کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر دکانداری چمکانا اور ہے اور ان کے عقیدے پر جنت جانا اور ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لحاظ سے چند ضروری امور بیان کر کے ان کے نظریہ افضلیت کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال حافظ جمال الدین مزی نے ان کے لحاظ سے تیسری جلد میں لکھا جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ القرشی الہاشمی المدنی الصادق۔ یہ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق، چھٹے امام، جو رافضی جس ترتیب سے امامت کے قائل ہیں کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت کی جگہ وہ امامت مانتے، تو امام سادس حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حالات سارے بعد میں لکھے لیکن ہیڈنگ میں ہی ایک جملہ لکھا القاب کے ساتھ، کون جعفر صادق؟ کہتے ہیں وہ جعفر صادق جو علل اعلان کہا کرتے تھے والدنی ابو بکر الصدیق مرتین، لوگوں صدیق اکبر تو میرے دورے باپ ہے۔ تو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی چھٹی جلد کے اندر جب ان کا تعارف لکھنا شروع کیا تو انہوں نے بھی لکھا والدنی ابو بکر الصدیق مرتین۔ ویسے تو اب امام جعفر صادق میں نے سلسلہ نسب پڑھا ان کا کہ وہ سید ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر سید ہے، تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ ایک بار نہیں ابو بکر تو میرے دورے باپ ہے مرتین؟ یہ ہے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسے اپنا دورہ باپ کہتے تھے، اور یہ بات ان سے تواتر سے روایت کی گئی، تواتر سے، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں، ہر کسی نے ان کے حالات میں ان کی اس جملے کو ضرور لکھا کہ وہ یہ فرماتے تھے۔ تو سبب اس کا کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو محمد بن ابی بکر ہیں ان کے آگے بیٹے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے فقیہ تھے، یعنی حضرت صدیق اکبر کے پوتے، ایک طرف سے پوتے تھے اور دوسری طرف حضرت عبد الرحمن جو حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں ان کی بیٹی تھیں حضرت صدیق اکبر کی پوتی، ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت عبد الرحمن۔ ایک تو اسماء بنت ابی بکر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، یہ حضرت اسماء حضرت عبد الرحمن کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ اب ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی حضرت قاسم اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ ایک تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور دوسری تھی سیدنا صدیق اکبر کی پوتی۔ ان دونوں کے ہاں
جس دختر نیک اختر کی ولادت ہوئی ان کا نام حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب یہ ام فروہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوہرا رشتہ انہیں حاصل ہے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی، حضرت قاسم کی طرف سے بھی اور حضرت اسماء کی طرف سے بھی۔ کیا مقام ہے آل ابی بکر کا کہ جن کے گھر بارات آئی تھی مولا علی کے فرزند کی۔ کس کی بارات آئی؟ بارات آئی امام محمد باقر کی، امام زین العابدین کے فرزند امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات آئی۔ تو یہ جن سے شادی ہوئی وہ تھیں حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کا دورہ شرف حاصل تھا، حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت قاسم کی بیٹی تھیں اور ادھر سے حضرت اسماء کی بیٹی تھیں، یہ ام فروہ ان کے ساتھ جب امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تو اس گھر میں جس فرزند نے ام فروہ کی گود میں جنم لیا اس کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دوہری نسبت حاصل تھی۔ تو ان کے فرزند حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر تو میرے دوہرے باپ ہیں، والدانی ابو بکرن مرتین۔ اور چونکہ بات تو پھر قیامت تک جاتی ہے، تو اگر کوئی آپس میں کھٹ بٹ کا معاملہ ہوتا معاذ اللہ تو کبھی بھی اتنا قریب کا رشتہ نہ ہوتا کہ سارا خاندان سادات سمٹ کے امام جعفر صادق میں آیا ہے کہ ان کے نام پر اگلے فقہ بناتے پھرتے ہیں اور امام جعفر صادق صدیق کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں رضی اللہ۔